اور یہ ایک پیغام میرے نوجوان بچوں کے لیے ہے، درد دل سے ہے پیغام، عمل کریے گا آپ میں سے کوئی ایک بھی بندہ اگر اس مجمع سے عمل کرتا ہے تو میری تقریر کا جو ہے نا وہ مول مجھے مل جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ عورت کا جو زیور ہے وہ اس کا شرم و حیا ہے، اس کا پردہ ہے، حسن ہمیشہ پردے میں اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ شرم و حیا عورت کا زیور ہے، اور مرد کا جو زیور ہے وہ اس کے چہرے کی خوبصورتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا میں ایک بات آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت کا کوئی کام بلا وجہ ہو سکتا ہے؟ بولیں نہیں ہو سکتا، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا بلا وجہ نہیں۔ اللہ نے جو بھی کام کیا ہے، جس طرح انسان کو بنایا ہے، حکمت عملی کے مطابق بنایا، اور وہ انسان پہ جچتا تھا تو اللہ رب العزت نے ایسے بنایا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے اور ایک سائلنس اور ڈیپ سے ایک میسج ہے کہ مرد کی جو ایک بناؤ سجاوٹ ہے وہ مرد کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے، اور مرد کے چہرے کی بناؤ سجاوٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ یہ ہے کہ مرد کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، ایک مٹھ کے مطابق داڑھی ہے۔ اور یہ میں کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں کہ جو بندہ سنت کو ایسے چھوڑ دے تو گناہ ہے، لیکن وہ اس کو مذاق بنائے سنت کو تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور بسا اوقات تو یہ بھی مسئلہ ملتا ہے کہ وہ اعلان کفر بھی کر رہا ہے، وہ کفر کے دائرے تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو سنت کے ساتھ مذاق کرتا ہو۔ تو دیکھیں نا، آج ہم مذاق نہیں کر رہے سنت کے ساتھ، یہ جائیں گے بچے نائیوں کے پاس بڑے عجیب سے ڈیزائن بنوا کے آ جائیں گے، بڑے عجیب سے سمجھ سے باہر لے جائیں گے۔ آپ تمام احباب نے اپنی مان لی ہے، بڑی آپ نے داڑھی کٹوا لی ہے، اب سنت کے مطابق داڑھی رکھ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ داڑھی کٹوانے والے بڑے عجیب ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست کی، وہ کہنے لگا یار آپ ہفتے میں ایک دفعہ چکر لگاتے ہو نائی کے پاس داڑھی کٹوانے کے لیے، آپ نہیں مڑ رہے، اب بار بار داڑھی کٹواتے ہو، داڑھی بھی نہیں مڑ رہی، وہ بھی بار بار آ جاتی ہے، مطلب وہ لازم ہے ہمیں، ہم بھی نہیں مڑ رہے، داڑھی بھی نہیں مڑ رہی، تو پھر فیصلہ تو ادھر ہی ہوگا، تو پھر درخواست یہی ہے کہ ہم ہی مڑ جائیں، وہ داڑھی تو آئے گی، اس نے نہیں رکا، اتنا ہمیں پڑے گا۔ ہم نے اتنا عرصہ گزار لیا ہے داڑھی کٹوا کے، کلین شیو کروا کے، ذرا داڑھی رکھ کے تو دیکھیں کتنا اچھا آپ کا چہرہ ہوگا، خوبصورت آپ کا چہرہ ہوگا۔ یہ مرد کی زینت ہے۔ ایک آخری بات آپ کو سنا کے میں اجازت چاہوں گا، میرے خیال میں تھوڑا سیریس طبیعت میں ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ کو ٹوٹکا سنا کے میں جناب گفتگو ختم کرتے ہیں، آگے پھر آپ کا کام ہے جی، آپ کو ہاں جی آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ کہیں گے جی ماشاء اللہ کافی چنگے علامہ صاحب آئے نے جناب سب بچ بہ گئے نے چپ کر کے کھانا ہی کھان دے رہے سب ہاں جی۔ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونے والا، آپ کے درمیان آخری چٹکلا ہے، یہ مذاق بھی ہے قسم کا، اور ایک مزاح بھی ہے اور سبق بھی ہے، اس میں تھوڑا انجوائے بھی کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا آپ نے، شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، میں بھی سنتا ہی رہتا ہوں۔ تو ایک علامہ صاحب تھے، وہ کہتے کہ جناب ایک بندے کی شادی ہوئی نوی اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر نہ کہنے لگا بیگم ذرا بتائیے میں کیسا سک رہا ہوں۔ وہ پپو بن کے گیا تھا، جیسے ہم بن جاتے ہیں نا، وہ پھٹ گڑیاں سوچ کے نہیں کیا کیا لگوا کے ہم چلے جاتے ہیں۔ اور یہ یقین مانے بھائی، جب میری شادی ہوئی تھی نا جی، یقین میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں اپنے پوائنٹ بنانے کے لیے آپ کو کوئی ایسی بات نہیں کرنے لگا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، جب میری شادی ہوئی تھی صرف 30 روپے کی میں نے جو نا وہ خط کروایا، بس کچھ بھی نہیں کروایا۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، وضو کرو، یہ سب سے بڑی کریم ہے جو آپ 5 وقت لگا رہے ہیں، بڑے چٹے ہوتے ہو گے آپ بھائی۔ وہ جو ہے نا جناب اپنی بیوی کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا بیگم ذرا بتائیے ذرا میں کیسا لگ رہا ہوں۔ داڑھی شاڑھی کٹوائی تو اس نے خط کروایا تو سارا جناب بلیڈ گرا ہوا ہے، نہ داڑھی نہ مونچھ ہے، کچھ بھی نہیں، چٹیا میدان ہے۔ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا بیگم ذرا بتائیے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ وہ بیگم بھی بڑی سیاںی تھی، وہ میرے گھر سے کوئی دیہات کے رہنے والی توڑ کے بڑے جانتی تھی۔ اس نے کہا جی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، اگر آپ دوپٹہ پہن لیں تو ہم بہن بھائی بن جائیں گے، اگر آپ دوپٹہ پہن لیں تو ہم بہن بھائی بن جائیں گے، بس اور کوئی فرق نہیں رہتا۔ وہی یہی تو فرق ہے نا یار، داڑھی کا فرق ہے عورت اور مرد کے درمیان، اور اس کو بھی ہم کٹوا دیں تو کیا بچے گا کچھ طریقے ذرا رحم کرو اپنے اوپر بھی اور ماحول پر بھی،
معاشرے پر بھی نکاح فی مساجد کا اہتمام کرو، مسجدوں میں نکاح کرو، ٹھیک ہے، اور اپنے شادیوں بیاہوں کو سنت کے مطابق کرو، بڑے آسان ہو جائیں گے اور بڑے سستے ہو جائیں گے۔ جہاں پر 3 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے نا، وہاں پر یقین مانے اگر آپ سنت کے مطابق کرو گے نا 10 سے 20 ہزار سے اوپر جانا ہی نہیں ہے کام۔ اللہ ہم کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ مصطفى مصطفى منبع الصفا